ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے علماء ربانی کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. در حقیقت بندگان خدا میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں. فاطر آیت 28. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر تحصیل علم فرض ہے. نیز فرمایا: علم حاصل کرو اگرچہ دور دراز مقام چین میں ہی کیوں نہ ہوں. اے طالب حق، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ علم کی کوئی حدود و غایت نہیں ہے اور ہماری زندگانی محدود و مختصر ہے. بنا بنی ہر شخص پر تمام علوم کا حصول فرض قرار نہیں دیا گیا، جیسے علم نجوم، علم حساب اور نادر و عجیب صنائع وغیرہ ہے. لیکن ان میں سے اس قدر سیکھنا جتنا شریعت سے متعلق ہے اور ضروری ہے. مثلاً علم نجوم سے اتنا سیکھنا جس سے دن و رات کے اوقات، جس سے نماز و روزے کی ادائیگی درست طریقہ پر ہو سکے، لازم ہے. اسی طرح علم طب سے اتنا جس سے ایام و عدت جان سکے، اور علم حساب سے اس قدر جس سے فرائض یعنی میراث وغیرہ کی تقسیم ہو سکے. غرض کے عمل کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا فرض و لازم ہے. لیکن ایسے علوم جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کے تحصیل کی مذمت فرمائی ہے اور ارشاد ہے: وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائے اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے. البقرہ 102. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے منفعت علم سے پناہ مانگی ہے. آپ کا ارشاد ہے: اعوذ بک من علم لا ينفع. اے خدا، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. یاد رکھو، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تھوڑے سے علم کے لیے بھی بہت زیادہ عمل درکار ہے. علم و عمل دونوں باہم لازم و ملزم ہیں، لہٰذا علم کے ساتھ عمل ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے. اسی طرح بغیر علم کے عمل رائیگاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحونۃ. بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہے. چکی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا، بھاگتا اور چلتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کر پاتا. میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتا ہے.
حالانکہ ان دونوں گروہوں کے نظریے باطل ہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ عامل جب ہی عمل کرتا ہے جب کہ پہلے اسے اس کا علم ہو۔ مطلب یہ کہ بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کا خدا نے اسے حکم دیا ہے، اس علم کے بعد بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سمجھنا یوں چاہیے کہ نماز ایک عمل ہے جب تک بندے کو پہلے طہارت کے ارکان کا علم نہ ہو۔ اسی طرح پانی کی شناخت کا علم، سمت قبلہ کا علم، کیفیت نیت کا علم، وقت نماز کا علم اور ارکان نماز کا علم پہلے سے نہ ہو، وہ نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جب بغیر علم کے عمل سے بندہ بے علم ہو جاتا ہے تو جاہل کو اس سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے۔ یہ نظریہ بھی باطل محال ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کام نہ آئے گا۔ ارشاد ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وزراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے، گویا وہ لوگ جانتے ہی نہیں، بے علم ہیں۔ البقرہ 101۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عالم بے عمل کو علماء کے زمرے میں شمولیت کی نفی فرمائی ہے، اس لیے کہ سیکھنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، یہ سب بھی تو عمل ہی کے قبیل سے ہیں، اور اسی عمل کے ذریعے ہی تو بندہ مستحق ثواب ہوتا ہے۔ اگر عالم کا علم اس کے اپنے قصب و فعل سے نہ ہو تو بھلا وہ کسی ثواب کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ ایسی باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو مخلوق میں دنیاوی عزت و منزلت اور جاہ و حشمت کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں۔ نفس علم سے انہیں کوئی لگاؤ اور سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ یقیناً علم سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ وہ عمل کو علم سے جدا کرتے ہیں۔ وہ نہ تو علم کی قدر ہی جانتے ہیں اور نہ عمل سے واقف ہیں۔ بعض جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قال ہے، یعنی علم کی باتیں ہیں، ہمیں علم نہیں چاہیے بلکہ حال یعنی عمل چاہیے۔ اور کوئی ناداں یوں کہہ گزرتا ہے کہ عمل کی کیا ضرورت ہے، صرف علم ہی کافی ہے۔ حالانکہ جس طرح عمل کے بغیر علم فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح علم کے بغیر عمل سود مند نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ در حقیقت علم و عمل دونوں ہی لازم و ملزم ہیں۔ علم بے عمل کی مثال۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راستہ میں ایک پتھر پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو لکھا تھا انت لا تعمل بما تعلم فکیف تطلب العلم ما لا تعلم۔ جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ مطلب یہ کہ جب تم علم پر عمل نہیں کر سکتے تو اب یہ محال ہے کہ جن باتوں کا ابھی علم نہیں اس کو تم طلب کر سکو۔ لہٰذا پہلے اپنے علم پر عمل کرو تاکہ اس کے بعد اس کی برکت سے دیگر علوم کی راہیں تم پر کھل جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمت درایت یعنی غور و خوض کرنے میں ہے، اور نہ سمجھو کہ ہمت روایت کرنے یعنی نقل کرنے میں ہے۔ لیکن وہ شخص جو علم کو دنیاوی عزت و جاہ کی غرض سے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ عالم کہلانے کا ہی مستحق نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ کی خواہش کرنا بجائے خود از قبیل جہالت ہے، اس لیے کہ علم بذات خود بلند تر مرتبہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس ظاہری علم کے مرتبہ سے ہی ناداں ہے تو بھلا وہ ربانی لطائف و اسرار کو کیسے جان سکے گا؟ علم کی اقسام۔ اے طالب حق، یاد رکھو کہ علم دو قسم کے ہیں، ایک علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا علم مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے کسی صفت کی کوئی حدود و انتہا نہیں ہے۔ اس کا علم موجودہ معدم سب پر حاوی ہے، اور ہمارا علم یعنی مخلوق کا علم ہماری صفت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے اور ہمارے ساتھ قائم ہے۔
مخلوق کی تمام صفتیں متناہی اور محدود ہیں۔ مخلوق کا بمقابلہ علم الہی کوئی حقیقت و نسبت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَوْتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس قدر تمہیں علم کا حصہ دیا گیا ہے در حقیقت بہت تھوڑا ہے۔ بنی اسرائیل آیت 85۔ غرض کے علم اوصاف مدح میں سے ہے، اور اس کی تعریف معلوم کو گھیرنا اور معلوم کا اظہار و بیاں ہے، لیکن سب سے بہتر تعریف یہ ہے کہ العلم صفۃ یصیر الجاہل بہا عالما، علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ جاہل عالم بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کا علم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ البقرہ 19۔ نیز ارشاد ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ النور آیت 35۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذاتی صفت ہے، وہ ہر معدوم و موجود کو جانتا ہے، اس میں نہ کوئی مخلوق شریک ہے اور نہ اس کا علم متجزی و منقسم ہو سکتا ہے، اور نہ اس سے منکف و جدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علم پر دلیل اس کے فعل کا مرتب ہونا ہے، یعنی بحکم علم فاعل فعل کا اقتضا کرنا ہے۔ اس کا علم اسرار کے ساتھ لاحق اور اظہار کے ساتھ محیط ہے۔ طالب حق کو چاہیے کہ خدا کے مشاہدے میں عمل کرے، مطلب یہ کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ وہ خدا کے علم میں ہے اور وہ اس کے افعال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ معائنہ الہی کی مثال۔ بصرہ میں ایک رئیس تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا تو باغبان کی بیوی کے حسن و جمال پر اس کی نظر پڑ گئی۔ رئیس نے اس کے شوہر کو کسی بہانے سے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دروازے بند کر دو۔ عورت نے آ کر کہا میں نے مکان کے تمام دروازے تو بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ عورت نے کہا دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا ہے۔ رئیس شرمندہ اور پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا۔ 4 سبق آموز باتیں۔ حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ہوا، میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہٰذا زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ اور دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔ اور تیسری یہ کہ میرا کوئی طالب ہے، یعنی موت میری خواستگار ہے جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ بندہ جب اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اسے شرمسار ہونا پڑے۔ فرض علوم۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ احکام الہی اور معرفت ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ بندے کا علم وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس وقت پر جس علم کی ضرورت ہو، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس علم کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام علم اصول ہے اور دوسرے کا نام علم فروع۔ ظاہر علم اصول میں کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ، اور باطن علم اصول میں تحقیق معرفت یعنی حق تعالیٰ کی معرفت میں کوشش کرنا ہے، اور ظاہر علم فروع میں لوگوں سے حسن معاملہ اور باطل علم فروع میں نیت کا صحیح و درست رکھنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال و ناممکن ہے، اس لیے کہ ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے، اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے زندقہ اور بے دینی ہے۔ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص و نامکمل ہے، اور باطن بغیر طاہر کے ہوا و ہوس۔ علم حقیقت کے ارکان۔
علم حقیقت یعنی باطن علم اصول کے 3 رکن ہے۔ نمبر 1، ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت اور اس کے غیر سے مشابہت کی تنزیہ و نفی کا علم۔ نمبر 2، صفات باری تعالیٰ اور اس کے احکام کا علم۔ نمبر 3، افعال باری تعالیٰ یعنی تقدیر الہی اور اس کی حکمت کا علم۔ علم شریعت کے ارکان۔ علم شریعت یعنی ظاہر علم اصول کے بھی 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، کتاب یعنی قرآن کریم۔ نمبر 2، اتباع رسول یعنی سنت۔ نمبر 3، اجماع امت۔ دلائل و براہین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کے اسبات کے علم میں خود اسی کا ارشاد دلیل و برہان ہے۔ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد آیت 19۔ ارشاد ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو یقیناً اللہ ہی تمہارا مولا اور کارساز ہے۔ الانفال 40۔ فرمان ہے الم تری الی ربک کیف مد ظل، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیسا دراز کیا ہے۔ الفرقان آیت 45۔ فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کیسا پیدا کیا گیا۔ الغاشیہ آیت 17۔ اس قسم کی بکثرت آیات قرآنیہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال پر غور و فکر کرنے سے اس کے صفات فاعلہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم ان اللہ ربہ و انی نبیہ حرم اللہ تعالی لہوم و دمہ علی النار، جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے اور یہ کہ میں اس کا نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت اور اس کے خون کو آگ پر حرام کر دیا۔ علم ذات باری کے شرائط۔ ذات باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ یہ اعتقاد رکھے کہ حق تعالیٰ موجود، اپنی ذات میں قدیم، بے حد و حدود ہے اور اس کا کوئی مکان اور جہت نہیں ہے۔ اس کی ذات کے لیے تغیر و تبدل ہے اور نہ کسی آفت کا صدور۔ کوئی مخلوق اس کی مانند نہیں ہے اور نہ اس کی بیوی بچے ہیں۔ تمہاری عقل و خیال میں جو صورت و شبیہ آئے وہ اس کی پیدا کردہ ہے۔ سب کا وہی خالق ہے، وہی باقی ہے۔ ارشاد ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی شے اس کی مثال نہیں، وہی سننے دیکھنے والا ہے۔ الشورى آیت 11۔ علم صفات باری کے شرائط۔ صفات باری تعالیٰ کے علم کی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کی تمام صفتیں اسی کے ہاتھ ہیں، مطلب یہ کہ اس کی صفتیں نہ تو اس کی ذات ہیں اور نہ اس کا غیر، وہ اپنی ہی صفات کے ساتھ دائم ہے، جیسے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور بقا وغیرہ۔ چنانچہ فرماتا ہے نمبر 1، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہی سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الانفال آیت 43۔ نمبر 2، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آل عمران 29۔ نمبر 3، وہو السمیع البصیر، وہی سننے دیکھنے والا ہے۔ الشورى آیت 11۔ نمبر 4، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہود 107۔ نمبر 5، هو الحی لا الہ الا اللہ، وہی زندہ و باقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ المومن آیت 65۔ نمبر 6، قول الحق ولاہ الملک، اس کا کلام سچا ہے اور اسی کا مالک ہے۔ الانعام آیت 73۔ افعال باری تعالیٰ کا حکم۔ علم افعال باری تعالیٰ کے اسبات میں یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ تمام مخلوق اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا پیدا کرنے والا اور ان کی تدبیر فرمانے والا وہی ہے۔ ارشاد حق ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو جسے تم عملی جامہ پہناتے ہو۔ یہ جہاں ناپید و معدوم تھا، اس کی تخلیق سے وجود میں آیا۔ اس نے
ہر خیر و شر نیک و بد کی تقدیر فرمائی، اور وہی ہر نفع و نقصان کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ الزمر آیت 62۔ احکام شریعت کا اثبات۔ احکام شریعت کے اثبات کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جانب معجزات اور خوارق عادات کے ساتھ خدا کے بکثرت رسول مابعوث ہوئے ہیں، اور ہمارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والنساء خدا کے برحق رسول ہیں۔ اللہ کے معجزات بہت ہیں، اور آپ نے جو بھی غیب و ظاہر کی باتیں بیان فرمائیں سب حق ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا پہلا رکن کلام مجید ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں۔ آل عمران آیت 7۔ اور دوسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دیں اسے لو، اور جس سے روکیں باز رہو۔ الحشر آیت 7۔ اور تیسرا رکن اجماع امت ہے۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ عَلَيْكُمْ بِسَوَادِ الْأَعْظَمِ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، تم بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح حقیقت کے احکام بھی بکثرت ہیں، اگر ان سب کو کوئی یکجا کر کے لکھنا چاہے تو ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لطائف و اسرار کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ملحد اور بے دینوں کی مذمت۔ یاد رہنا چاہیے کہ ملحد اور بے دینوں کا ایک گروہ سوفسطائیہ ہے، اللہ کی لعنت ان پر۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی قسم کا علم درست نہیں ہے اور علم بجائے کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے جانا ہے کہ کس چیز کا علم درست نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ جواب دو کہ یہ بات صحیح ہے تو تم نے خود علم کا اقرار کر لیا، اور اگر یہ کہو کہ یہ بھی صحیح نہیں تو جو چیز بجائے خود صحیح و درست نہ ہو اس سے محاسبہ کرنا محال ہے۔ ایسے شخص سے بات کرنا بھی دانائی نہیں ہے۔ بے دینیوں کا وہ گروہ جو اس نظریہ پر باتیں کرتا اور خیال رکھتا ہے کہ ہمارا علم کس چیز میں صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہر چیز کے علم کو ترک کرنا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ کامل ہے، تو ان کا یہ نظریہ و خیال ان کی حماقت و جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ علم کا ترک کرنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کسی علم سے ہوگا یا وہ جہل و نادانی سے۔ اگر کسی علم سے ترک کیا جائے تو علم نہ کسی علم کی نفی کرتا ہے اور نہ ضد و مقابلہ میں آتا ہے، لہٰذا علم کے ذریعے علم کی نفی و ترک محال ہے۔ لا محالہ کسی علم کا ترک جہل و نادانی ہی سے ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے علم کی نفی سرائے پائے جہل ہے، اور اس کا ترک کرنا سراسر حماقت و جہالت ہے، کیونکہ جہالت قابل مذمت اور قبیح صفت ہے، اور یہ کہ جہل قرینہ کفر و باطل ہے۔ حق و جہل سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ بات تمام مشائخ طریقت کے برخلاف ہے کہ جب عوام اس کی احمقانہ باتیں سنیں تو ان کو یہ کہنے کی جرت ہوگی کہ تمام اہل تصوف کا مذہب یہی ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح عوام کا اعتقاد متزلزل اور پراگندہ ہو جائے گا، اور حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت جاتی رہے گی۔ لہٰذا ان کی باتوں کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں تاکہ ملحد و بے دین اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ اگر دین حق انہیں قابو میں لے کر ان کی گردن پکڑتا تو ان کی حالت اس سے بہتر ہوتی، اور دین کی رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے، محبوبان خدا کو ناپسند و مکروہ نہ کہتے، اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ ملحدوں کا یہ گروہ جو ضد و اسرار میں مبتلا ہے، اگر دین کے حسن و جمال کے ذریعے اپنی آفتوں سے رستگاری پاتا اور عزت و منزلت کے سایہ میں اپنی زندگی گزارتا اور اہل حق کے ساتھ مقابلہ و مجادلہ سے پیش نہ آتا اور ان کی عزت و کرامت کو پائمال نہ کرتا تو ان کے لیے یہ کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص سے بحث کا اتفاق ہوا
جسے لوگ علم سے منسوب کر کے اہل علم خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ رعونت و تکبر کی کلہ کا ناکام علم اور نفسانی پیروی کا نام سنت اور شیطان کے موافقت کا نام آئمہ کی سیرت رکھے ہوئے تھا۔ اثناء بحث میں اس نے کہا ملحدین کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ صوفیہ کا ہے۔ میں نے جواب میں کہا اگر ایک گروہ اہل تصوف کا ہے تو باقی 11 گروہ تم میں سے ہوں گے، مگر ایک گروہ خود کو تم میں سے 11 گروہوں کے مقابلے میں خوب اچھے طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام آفت و فضات موجود زمانہ کی خرابی کا نتیجہ اور پیداوار ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی ایک جماعت کو مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے اور خلق کو ان کی خاطر ان سے جدا رکھا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت علی ابن بندار شیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، دلوں کا فساد زمانہ اور اہل زمانہ کے فساد کے اعتبار پر ہے۔ اب ہم مشائخ طریقت کے فیصلہ کن اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ صوفیہ کرام پر اللہ کی کیسی صادق اور سچی عنایتیں رہی ہیں اور ان کے منکرین کیسے خائب و خاسر ہوئے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اسبات علم میں اقوال مشائخ۔ حضرت محمد بن فضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 علم من اللہ، نمبر 2 علم مع اللہ، نمبر 3 علم باللہ۔ اس کو علم معرفت کہتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء و اولیاء نے اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی۔ جب تک انہیں اس کی معرفت نہ ہوئی منزل عرفان حاصل نہ ہوئی، اس لیے کہ محض کوشش و محنت کے ذریعہ حصول معرفت ذات حق کے عرفان کے لیے منقطع ہے، کیونکہ بندہ کا علم معرفت ذات حق کی علت نہیں بن سکتا۔ در حقیقت معرفت الہی کی علت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت اور اس کی عنایت ہے۔ علم من اللہ کا نام علم شریعت ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ہماری طرف احکام نازل کر کے اس کی ادائی ہم پر لازم قرار دی ہے۔ علم مع اللہ کا نام علم مقامات، علم طریق حق اور اولیاء کرام کے درجات کا بیان ہے، لہٰذا اس کی معرفت و شریعت کی پیروی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت کی پیروی اظہار مقامات کے بغیر درست نہیں۔ نمبر 2 حضرت ابو علی سقفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جہالت اور تاریکی کے مقام میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ مطلب یہ کہ جہالت کے خاتمہ سے دل کی حیات اور کفر کی تاریکی دور ہونے سے آنکھ کی روشنی یقینی ہے۔ جس کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل جہل سے مردہ ہے، اور جس کو شریعت کا علم نہیں اس کا دل نادانی کا مریض ہے۔ پس کافروں کے دل مردہ ہیں کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بہرا ہیں۔ اہل غفلت کا دل بیمار ہے کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہیں۔ نمبر 3 حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف علم کلام پر اکتفا کیا اور زہد نہ کیا وہ زندیق ہے، اور جس نے علم فقہ پر قناعت کی اور تقوی اختیار نہ کیا تو وہ فاسق ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صرف توحید کی عبارتوں کا ہی علم اختیار کیا اور زاہد نہ کیا وہ زندیق بن جاتا ہے، اور جس نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ و شریعت کو پسند کیا وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بغیر درستگی معاملہ و مجاہدہ مجرد توحید جبر ہے۔ ایسا موحد قول میں جبری اور فعل میں قدری کہلاتا ہے۔ جب تک قدر و جبر کے درمیان صحیح راستہ اختیار نہ کیا جائے یہ قول بھی حقیقتاً انہیں بزرگ کا ہے، جسے ایک اور جگہ بیان فرمایا ہے کہ التوحید دون الجبر فوق القدر، توحید کا مقام جبر سے پست اور قدر سے اونچا ہے۔ لہٰذا جس نے علم توحید کو درستگی معاملہ کے بغیر محض اس کی عبارتوں کو اختیار کیا اور اس کی ضد و نفی کی طرف متوجہ نہ ہوا، زہد کی روش پر نہ چلا، وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ علم فقہ یعنی شریعت کے احتیاط کا نام تقوی ہے، جو اسے بغیر ورع و تقوی کے پسند کرتا ہے اور رخصت و تعویل اور تعلق و شبہات کے در پہ ہو کر مجتہدین عزائم کے مذاہب سے نکل جاتا ہے، وہ جلد ہی بآسانی فسق کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ ان باتوں کا ظہور بر بنائے غفلت ہوتا ہے۔ نمبر 4 شیخ المشائخ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو،
ایک غافل علماء سے، دوسرے مداحنت کرنے والے فقراء سے، تیسرے جاہل صوفیاء سے۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت میں آسانی کے متلاشی رہتے ہیں، بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں، ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں، ان کے دروازے کا طواف کرتے ہیں، خلق میں عزت و جاہ کو اپنی محراب گردانتے ہیں، اپنے غرور و تکبر اور اپنی خود پسندی پر فریفتہ ہوتے ہیں، دانستہ اپنی باتوں میں رقت و سوز پیدا کرتے ہیں، آئمہ و پیشواؤں کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان دین کی تحقیر کرتے ہیں اور ان پر زیادتی کرتے ہیں۔ اگر ان کے ترازو کے پلڑے میں دو جہانوں کی نعمتیں رکھ دو تب بھی وہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ کینہ و حسد کو انہوں نے اپنا شعار مذہب قرار دے دیا ہے۔ بھلا ان باتوں کا علم سے کیا تعلق؟ علم تو ایسی صفت ہے جس سے جہل و نادانی کی باتیں ارباب علم کے دلوں میں فنا ہو جاتی ہیں، اور مداحنت کرنے والے فقراء وہ ہیں جو ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کی تعریف و مدح کرتے رہیں گے، اور جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور مخلوق سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس میں جاہ و مرتبہ کی طمع ہو، اور عمل باطل پر خلق سے مداحنت کرتے ہیں۔ جاہل صوفیاء وہ ہیں جن کا کوئی شیخ و مرشد نہ ہو اور کسی بزرگ سے انہوں نے تعلیم و ادب حاصل نہ کیا ہو، مخلوق خدا کے درمیان بن بلائے مہمان کی طرح خود بخود پہنچ گئے۔ انہوں نے زمانہ کی ملامت کا مزہ تک نہیں چکھا، اندھے پن سے بزرگ کے کپڑے پہن لیے اور بے حرمتی سے خوشی کے رستہ پر ان کی صحبت اختیار کر لی، غرض کہ وہ خود ستائی میں مبتلا ہو کر حق و باطل کی راہ میں قوت امتیاز سے بیگانہ ہیں۔ یہ تین گروہ ہیں جن کو شیخ کامل ہمیشہ یاد رکھے اور اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے بچنے کی تلقین کرے، کیونکہ یہ تینوں گروہ اپنی دوائی میں جھوٹے ہیں اور ان کی روش ناقص و نامکمل اور گمراہ کرنے والی ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا مگر مجھے علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل کوئی اور چیز نظر نہیں آئی۔ ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے نزدیک علم کے مطابق عمل کرنے کے مقابلہ میں آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ آسان ہے، اور جاہل کے دل پر 1000 بار پل صراط سے گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ ایک علمی مسئلہ سیکھے۔ فاسق کے لیے جہنم میں خیمہ نصب کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ کسی ایک علمی مسئلہ پر عمل پیرا ہو۔ اے طالب حق، تمہیں لازم ہے کہ علم حاصل کر کے اس میں کمال حاصل کرو۔ بندہ کتنا ہی کامل علم حاصل کر لے، علم الہی کے مقابلے میں وہ جاہل ہی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہی سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ بندہ بندگی کے علم کے سوا کچھ نہیں سیکھ سکتا، اور بندگی راہ خدا میں بہت بڑا حجاب ہے۔ اسی مفہوم میں شعر ہے، علم کے ادراک سے عاجز رہنا ہی علم و ادراک ہے، نیکوں کی راہ سے ہٹ جانا شرک کے برابر ہے۔ جو شخص تحصیل علم کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنے جہل پر مصر رہتا ہے، ہمیشہ مشرک رہتا ہے، اور جو سیکھتا ہے وہ اپنے کمال علم میں اسے یہ معنی ظاہر ہوں اور اس کی عملیت اسے یہ نصیحت کرے کہ اس کا علم اپنے نتیجہ کار میں بجز عاجزی کے کچھ نہیں، اور علم الہی پر معلومات کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر اس میں عجز کی خوبی پیدا ہو گئی تو در حقیقت علم کی تہ تک اس کی رسائی نہ ہو سکے گی۔